بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کے کن کہنے سے پوری کائنات معرض وجود میں آ گئی، جس نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا اور اس کی ہدایت کے لیے آقا کریم علیہ السلام جیسی پاک ہستی کو مبعوث فرمایا، اور ساتھ میں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب بھی نازل فرمائی، اور اس پاک کلام کو مومنین کے دلوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد اور حسد دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتے ہیں اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہیں۔ چونکہ قرآن کریم مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحیم و کریم ہے، اس کا پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی رحیم اور کریم ہے، اور جو قرآن پاک آقا کریم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، چاہے آخرت کے معاملات ہوں۔ قرآن کریم انسان کی پیدائش سے لے کر قبر تک اور پھر حشر تک اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو نظر بد لگ جائے یا کسی حاسد کے حسد کا اسے خدشہ ہو، اندیشہ ہو، تو قرآن کریم کی 29واں پارہ سورہ قلم نون والقلم وما یسطرون کی آخری آیت، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن کریم 29واں پارہ سورہ قلم آخری آیہ کریمہ، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس پیار، جس محبت سے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اس کی حفاظت کے لیے ایسا ہی پاک کلام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا، بشرطے کہ ہم اسے پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، یقین کامل رکھیں، اللہ کی ذات کے اوپر بھی یقین کامل ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اوپر بھی یقین کامل ہو، پاک کلام کے اوپر بھی یقین کامل ہو، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی روحانی بیماری ہمیں تنگ کرے، کوئی جسمانی بیماری ہمیں تنگ کرے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں تکلیفیں دیتا رہوں، بشرطے کہ تم شکر گزار بنو اور ایمان والے بنو۔ تو ایمان والوں کی نشانی یہی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی روحانی یا جسمانی تکلیف گھیرتی ہے، سوچیں گھیرتی ہیں، مسائل جب ان کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام سے مدد لیتے ہیں، اور اسی مدد کے لیے اور ان مشکلات کو ٹالنے کے لیے، دکھ، درد، رنج و الم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے پاک کلام میں فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک قرآن کریم کو ہم نے مومنین کے لیے رحمت اور شفا بنا کر بھیجا، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ان کے سینوں کے لیے شفا ہے، ان کی بغض کے لیے شفا ہے، ان کے حسد کے لیے شفا ہے، ان کی بے چینی کے لیے شفا ہے، ان کی بے سکونی کے لیے سکون ہے جب یہ پاک کلام کو پڑھیں گے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جتنا پاک کلام کو پڑھتے جاؤ گے، ایمان کے اندر ترقی پاؤ گے، ایمان کے اندر اضافہ پاؤ گے، اور اگر نظر بد لگ جائے، کسی حاسد کے حسد کا اندیشہ ہو، تو اس آیہ کریمہ کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 7 مرتبہ یہ آیہ کریمہ 29واں پارہ سورہ قلم آخری آیت، پھر سے سن لیں، 29واں پارہ سورہ قلم آخری آیت 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔
اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ چینی پر دم کریں، پانی پر دم کریں، دودھ پر دم کریں، چھوٹا ہو بڑا ہو بزرگ ہو کسی کو بھی نظر لگ جائے، حسد کا شکار ہو جائے، ان آیا کریمہ کا 7 مرتبہ ورد کریں۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے اس کے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر روحانی جسمانی بیماری سے شفا یاب ہوگا انشاءاللہ۔